آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی محمد عثمان صاحب۔ اچھا، مناظر بننے کا شوق آپ کو بچپن ہی سے تھا یا دوران تعلیم آپ اس طرف مائل ہوئی؟ ہمارے علاقے کے اندر حضرت علامہ محمد سعید خان رحمۃ اللہ علیہ جی، اور مناظر اسلام حضرت مولانا علامہ یونس نعمانی، یہ دونوں حضرات رحمہم اللہ یہ اکثر تشریف لایا کرتے تھے۔ ہم تاجر لوگ ہیں، ہمارے والد صاحب آج بھی تجارت کا کام کرتے ہیں، آڑت کا ان کا کام ہے۔ ہم کو جدی پشتی مولوی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے۔ ایک دن تقریر سن رہا تھا علامہ محمد سعید خان رحمۃ اللہ علیہ کی، تو انہوں نے کہا یہ جو حافظ ہیں طوطے کی طرح قرآن پڑھتے ہیں لیکن یہ نہیں پتہ کہ بھئی اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں اس میں۔ تو ایک دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ چلو یار قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہیے۔ بس وہ دکان تھی، اسی دن رات کو میں نے والد صاحب سے بات کی کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کہ جب تک مولوی اپنی مولویت کی فیلڈ میں تھے ان مولویوں نے بڑا کام کیا ہے۔ جنگ آزادی ہے انگریز کے خلاف، وہ صرف مولوی تھے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں شجر ٹی وی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی محمد عثمان صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے شجر ٹی وی کو جو ہے ٹائم دی ہے، آپ کی بہت نوازش۔ اور اس کے بعد جو ہے جو پہلا سوال میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے کن مدارس میں جو ہے اپنی تعلیم حاصل کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بھی شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہمارے مرکز بیت العزت میاں والی کے اندر۔ آج ادھر ہی جمعہ تھا شہر میں، تو آپ نے جو سوال فرمایا سب سے پہلے کہ آپ نے کن مدارس میں تعلیم حاصل کی، تو میں زیادہ مدارس میں پھرنے کا قائل نہیں تھا، اور آج بھی میرا یہ ذہن ہے کہ جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں پر صحیح تعلیم ہو تو وہیں پر آدمی ڈیرے ڈال۔ جی بالکل۔ تو میں نے ابتدائی جو تعلیم ہے دینی وہ مدرسہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر، جامعہ ضیاء القرآن۔ اچھا، تو ابتداءً وہیں گئے تھے، بس پھر وہیں پڑھتے رہے اکثر۔ دورہ حدیث میرا جو ہے وہ ہے تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے مدرسے میں ہم نے دورہ حدیث کیا، وہاں سے فراغت ہوئی۔ پھر اس کے بعد میں ڈی اے خان کے اندر ہی تخصص بھی کیا اور وہیں پر تدریس کا بھی اپنا آغاز کیا۔ تدریس کا سلسلہ آپ نے وہیں سے شروع؟ جی وہیں سے شروع کیا۔ اچھا، مناظر بننے کا شوق آپ کو بچپن ہی سے تھا یا دوران تعلیم آپ اس طرف مائل ہوئی؟ بس مناظرے کا کوئی خاص شوق وغیرہ تو نہیں تھا۔ اچھا، ہمارے علاقے کے اندر حضرت علامہ محمد سعید خان رحمۃ اللہ علیہ اور مناظر اسلام حضرت مولانا علامہ یونس نعمانی، یہ دونوں حضرات رحمہم اللہ یہ اکثر تشریف لایا کرتے تھے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح مسائل تھے پرانے دور کے اندر اب بھی ہیں، تو وہاں پر دوسری طرف سے بھی علماء آتے تھے، آپس کے اندر مناظرے مباحثے چیلنج بازیاں، یہ چیزیں یعنی ہماری فطرت میں یوں سمجھو نیچر میں تھی۔ ٹھیک ہے، تو وہ سنتے تھے، پھر آپس میں وہاں پر ظاہری بات ہے جہاں علماء آتے ہیں مسئلہ بیان ہوتا ہے تو دوسری طرف سے بھی کچھ نہ کچھ اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، تو اس طرح بس سوال جواب یہ لگے رہتے تھے۔ پھر باقاعدہ ہمارا نہیں، ہمارا جو پس منظر ہے پیچھے، ہم تاجر لوگ ہیں، ہمارے والد صاحب آج بھی تجارت کا کام کرتے ہیں، آڑت کا ان کا کام ہے، بھائی ہمارے ہیں وہ بھی سارے یہی کام کرتے ہیں۔ ہم کو جدی پشتی مولوی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے۔ تو میری خود اپنی دکان تھی، میٹرک کے بعد میں نے ایف اے کا داخلہ کیا اور میری بہت بڑی ایک دکان تھی تھوک کے ساتھ۔ جی میٹرک کیا، اس کے بعد ایف اے کا جب داخلہ کیا اور پرائیویٹ، تو اس کے ساتھ ساتھ میری دکان تھی کریانے کی بہت بڑی تھوک کے اعتبار سے۔ ادھر ہرنولی میں یا ڈیرہ؟ ادھر ہرنولی میں، ہمارا گھر ہرنولی میں ہے۔ تو وہاں سے بس ایک دن تقریر سن رہا تھا علامہ محمد سعید خان رحمۃ اللہ علیہ کی، تو انہوں نے کہا یہ جو حافظ ہیں طوطے کی طرح قرآن پڑھتے ہیں لیکن یہ نہیں پتہ کہ بھئی اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں اس میں۔ تو ایک دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ چلو یار قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہیے۔ بس وہ دکان تھی، اسی دن رات کو میں نے والد صاحب سے بات کی کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں۔ میں نے کہا دکان کا کیا بنے گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جٹ آدمی تھے، ایک تاجر آدمی ہے، دکاندار، آپ کو پتہ ہے کہ جس آدمی اور کاروبار بھی چلتا تھا اس دور میں 50-55 ہزار روپے، آج سے 20 سال پہلے میری روزانہ کی سیل تھی۔ لیکن والد صاحب نے دوسرے، اس نے کہا بھائی قرآن پڑھنا ہے، میں نے کہا جی قرآن پڑھو۔ اس نے فرمایا قرآن پڑھنا ہے تو بس پھر دوسری بات نہیں، چھوڑو دکان جانے اور کام جانے۔ پھر وہ دکان بھی بند ہو گئی تھی، لیکن بہرحال میں پھر نکلا ترجمہ پڑھنے کے لیے وہاں پر، بس پھر گئے تو آگے صرف ناو کتابیں ساری شروع ہو گئی، پھر ہم نے کاروبار کو دوبارہ رخ نہیں کیا۔ اچھا، آپ جو ہے کس مناظر کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں؟ ماضی میں بھی اور اب موجودہ دور میں جو مناظرین ہیں ہمارے، ان میں سے آپ کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ ماضی کے اندر جو مناظرین ہمارے گزرے ہیں، بڑے بڑے مناظرین، زیادہ جو نام ہے وہ علامہ یونس نعمانی صاحب کا ہے۔ بہترین سنجیدہ ان کی گفتگو ہوتی تھی اور گرفت ان کی بڑی مضبوط تھی۔ جی بالکل۔ جو موجودہ مناظرین ہیں ان میں سے جو میرے استاد ہیں، امام المناظرین السمسام علی المشرکین مفتی امیر عبداللہ صاحب ڈیرہ اسماعیل خان کے ہیں،
ٹھیک ہے. اگرچہ وہ زیادہ آج کل میڈیا کی زینت نہیں ہے لیکن ان کی گرفت اتنی مضبوط ہے مناظرے کے اندر. جن کے پاس میں نے پڑھا ہے سارا وہ جتنی ان کی گرفت مضبوط ہے میں نے آج تک کسی کی نہیں دیکھی. وہ مناظرے کے اندر بڑے ماہر ہیں اور چند منٹوں کے اندر بڑے سے بڑے مولوی کو بس وہ پھنسا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ہے. دوسرا علامہ خضر ایاز صاحب ہماری جماعت میں اس وقت شعر ہیں تو ان کا تو ثانی کوئی نہیں ہے. تو یہ ہمارے پسندیدہ مناظرین میں سے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے کئی مناظرے کیے ہیں. جی جی. اور ان میں سب سے شاندار مناظرہ کون سا رہا؟ مناظرے ہمارے بہت زیادہ ہیں جی. ایک جو مناظرہ میرا شروع کا تھا ابتدائی وہ چھدرو والا مناظرہ ہے. ہاں جی بالکل. تو وہ بس ہم نے دورہ حدیث کیا اس کے بعد ہی وہ مناظرہ ہوا تھا. وہ آپ کا پہلا مناظرہ تھا؟ وہ پہلا مناظرہ تھا یعنی جو باقاعدہ مناظرہ. تو اس سے پہلے بھی ہماری بحثیں جو تھی اہل تشیع کے ساتھ بھی تھی, غیر مقلدین اہل حدیث حضرات کے ساتھ بھی تھی, دیگر کے ساتھ. وہ باقاعدہ ایک مناظرہ تھا اور اس کے اندر بہت بڑا فائدہ ہوا تھا. تو اس مناظرے کے بعد تقریباً 150 کے قریب جو لسٹ موجود ہے کہ وہ لوگ ہیں جو الحمدللہ اس گندے عقیدے کو چھوڑ کر قرآن و سنت کے خوشبو والے عقیدے کی طرف آئے. چھدرو والے لوگ جی, چھدرو کے علاقے کے. صحیح ہے. تو ماشاءاللہ بہت خوب. اور آپ چونکہ مدرس بھی ہیں تو اس وقت کتنے طلبہ آپ کے ہاں جو ہے زیر تعلیم ہے؟ میرا اپنا ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے جی. ہم نے ادھر ہرنولی میں ہی کام کیا جامعہ عثمانیہ کے نام سے. ٹھیک ہے. تو ایک یہ جو آج کل مدارس کا رواج ہے, ایک ترتیب ہے عام چلی ہوئی ہے جس کے اندر عزت نفس جو ہے وہ خصوصاً مولوی کی محفوظ نہیں ہوتی. بے شک جتنا بھی وہ ہو تو چندے مانگنا, ہر مسجد میں سفیر بنا کر بھیجنا, اعلان کرنا, اور یہ چیز ایک شروع سے ہی, کیونکہ ایک مولوی پس منظر نہیں ہے نا پیچھے سے, سارے تاجر ہیں, دکاندار ہیں, تو ہمارے لیے ایک یہ عجیب سی چیز تھی. تو میں پھر اپنی ایک ترتیب کے مطابق جتنے کو ہم رکھ سکتے ہیں عزت کے ساتھ, نہ طلباء کو ہم چھبی دے کر گھروں میں بھیجتے ہیں, نہ طلباء کو مسجدوں میں بھیجتے ہیں کہ آپ جا کر وہاں اعلان کرو, وہاں اعلان کرو, مانگو, اور نہ خود ہم یہ کام کرتے ہیں. ایک عزت کے ساتھ جتنے رکھ سکتے ہیں, تقریباً ہم 50-55 طلباء تک رکھتے ہیں جی. 50-55 خود رکھتے ہیں. جو ہیں آپ خود ہی کرتے ہیں جی. ان کے انتظامات انشاءاللہ خود. ہمارے دوست احباب ہیں جو خوشی کے ساتھ کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم, یا جو خاص دوست ہیں بس وہ کرتے ہیں. باقی الحمدللہ اپنا گھر سے ہی نظام چلا. اچھا, میں ایک سوال یہاں پہ اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو طالب علم ہے خاص طور پر مدرسوں میں پڑھنے والے, اب ان کو دینی تعلیم تو دی جاتی ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے اور ظاہر ہے ان کی آخرت بھی بنتی ہے, لیکن دنیا میں زندہ رہنے کے لیے دنیا کا علم یا ادھر جو ہے کاروبار, تجارت, ان چیزوں کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے. جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ آپ خود تاجر ہیں یا اس مطلب فیلڈ میں رہے ہیں, تو بجائے اس کے کہ ہم جو ہے یہ بچے جب مطلب مدرسوں میں پڑھتے ہیں, فارغ ہوتے ہیں, تو یہ 8-10 ہزار روپے وہ بھی بڑی مشکل سے ان کو کوئی کہیں کسی مدرسے میں یا کسی مسجد میں جگہ ملتی ہے, اور ہوتے بھی یہ ان لوگوں کے رحم و کرم پر ہے نا. یعنی کہ اب مسئلہ بھی یہ ٹھیک طرح سے بیان نہیں کر سکتے, کیوں کریں گے تو چندے بند ہو جائیں گے. تو کیوں نہ ان کو مطلب مدرسوں میں ساتھ ساتھ کوئی دنیاوی تعلیم یا اس طرح کی کوئی سکلز بھی سکھائی جائیں تاکہ یہ لوگ دنیا میں بھی مطلب اپنا کوئی بزنس سیٹ کر سکیں اور ساتھ ساتھ دین کے کام بھی کرتے رہیں. اس حوالے سے کیا یہ آپ کا بہترین سوال ہے. جی. تو اس کے اندر پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے مدارس کے اندر جو داخلے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ثانویہ عامہ کے لیے شرط ہے وہ میٹرک ہے. ٹھیک ہے. یعنی کم از کم میٹرک کرتا ہے, اس کے بعد پھر وہ امتحان دے سکتا ہے. اب جس نے میٹرک کیا تو بس وہ اس کا یوں سمجھو کہ دنیا کے لیے اس کو لکھنا پڑھنا کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے. باقی یہ جو مطالبہ عموماً کیا جاتا ہے, یہ سوال اس کو لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں, دیکھو جی مدارس سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہاں سے عالم کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی پیدا ہوتے ہیں, انجینئر بھی پیدا ہوتے, فلاں بھی پیدا ہوتے. تو ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھو پھر آپ کے کالج سے بھی علماء پیدا ہونے چاہیے. کوئی کالج ایسا آپ دکھا دیں جہاں سے آپ نے ایک عالم پیدا کیا ہو, ایک مفتی پیدا کیا ہو, کوئی یونیورسٹی دکھا دیں. اب سکولوں کے اندر بھی یہ ہے, اب ایک آدمی ڈاکٹر بننا ہے تو وہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں نہیں جائے گا, انجینئر کی الگ ہے اور متعلقہ فیلڈ میں جائے گا. اب ایک آدمی کی یہ جو MBBS کر رہے ہیں جی, یہاں سے عالم کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ بھائی ان بیچاروں کے لیے اتنی کتاب ہے, اتنا ان کا اپنا کام ہے کہ وہ بمشکل اپنی ڈاکٹری کو سنبھالتے ہیں. تو اس طرح شعبے ہیں. جو آدمی علم دین کے شعبے میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا تجربہ یہ ہے اور دیکھا بھی یہ ہے کہ جب تک مولوی اپنی مولویت کی فیلڈ میں تھے ان مولویوں نے بڑا کام کیا ہے. جنگ آزادی ہے انگریز کے خلاف, وہ صرف مولوی تھے, وہ پلس بائے اور یہ اس طرف نہیں تھے. اور اسی طرح اب بھی دیکھ لیں 1947 کے اندر جن علماء کا کردار ہے پاکستان بننے کے اندر, وہ صرف مولوی ہی تھے. اب آج کل یہ ہے کہ ایک چیز کو آپ مولوی بھی بنائیں گے اور ملا بھی ہوگا اور اس کے ساتھ مسٹر بھی ہوگا, تو نتیجہ یہ نکلے گا نہ وہ ملا بنے گا نہ مسٹر بنے گا. ہم کہتے ہیں اسکول والے اپنے مسٹر تیار کریں, ہم اپنے ملا تیار کریں گے. تو یہ ایک بہترین ترتیب ہے. جس طرح سکول والے مسٹر تیار کرتے ہیں, ملا نہیں تیار کرتے, تو ہم سے بھی وہ مطالبہ نہ کریں, ورنہ ہم بھی مطالبہ کریں گے آپ بھی بھائی اپنے سکول و کالج سے ہمیں علماء تیار کر کے دیں, مفتیان دیں. وہ جو
स्कूल कॉलेज की जो तालीम है ना, अगर देखा जाए तो वो एक फ्लॉप सिस्टम है, ठीक है? वो हम लॉर्ड मैकाले को 1935 से जो सिस्टम चला आ रहा है हम उसको लेकर चल रहे हैं, ठीक है? उसमें भी हम यही कहते हैं कि जी बच्चों को आप सिर्फ ये तो बता देते हैं यहाँ से यहाँ तक याद करो, वो इम्तिहान देते हैं, डिग्री उनके पास होती है, लेकिन काम उनको भी नहीं आता, मतलब यहाँ भी मुदर्रिस, ये जो मुदर्रिस हैं जो दर्स व तदरीस का काम कर रहे हैं उलमा इकराम, बहुत अच्छी बात है, इनकी आखिरत बन रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इनको साथ साथ दुनियावी मतलब हुनर भी सिखाने चाहिए ताकि वो जो है अपना कोई काम बेहतर अंदाज में कर सके, ताकि उनको कोई मुआशी मसाइल के हवाले से परेशानी ना हो, ताकि वो सही तरह से दीन की खिदमत कर सके। देखो उस सिलसिले में ये है कि एक अवामी हक बनता है। अब एक आदमी है ना, उसने MBBS वो किया, अब उसने ज़ाहिर बात है फीसें भरी हैं सारा कुछ, जब वो डॉक्टर बनता है तो वो फ्री काम नहीं करता। एक आदमी वकील बना है, अब उससे आप मशवरा लेंगे 5 मिनट, वो अपने मशवरे के भी पैसे लेगा, वो आपका केस लड़ेगा, पैसे लेगा, डॉक्टर है आपकी नब्ज चेक करेगा, वो आपसे पैसे पहले लेगा, पहले बल्कि फ़ीस वसूल करते हैं। तो हालांकि उनको भी कहना चाहिए कि आप यार अल्लाह की रज़ा के लिए, भाई जिस तरह वो अपने काम कर रहे हैं, और फ़ीस देना आदमी अपने लिए भी कोई आर महसूस नहीं करता, तो उलमा की खिदमत करनी चाहिए आवाम को, खुद चाहिए कि वो मुआशी तौर पर परेशान ना हो। तो बाकी उलमा को भी ये चाहिए कि अपना कुछ ना कुछ उनका कारोबार, कोई ऐसा साइड बिजनेस होना चाहिए, ये भी नहीं कि सिर्फ बिजनेस में मतलब चले जाएं। हाँ जी, साथ साथ होना चाहिए, साथ साथ दोनों काम साथ साथ, दोनों काम साथ साथ। चलें आगे बढ़ते हैं।